بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے ایک سچا واقعہ اور ایک حقیقی سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے۔ یہ سورہ قصص میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ ایک کردار کو اللہ پاک نے ڈسکس فرمایا ہے، ایک کریکٹر کو پیش کیا ہے، اور اس کردار اور کریکٹر کا نام ہے قارون۔ اور اللہ رب العالمین نے میری سمجھ کے مطابق، میں اپنی اسٹڈی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس کی 7 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو تو اور وہ حرام کی کمائی ہو تو صرف اسی کو قارون کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 7 باتیں قارون کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے جو بھی ہوگی نا جس کے اندر، تو وہ قارون والی صفت اس کے اندر ہوگی، وہ اتنے % قارون ہوگا قرآن کے بیان کے مطابق۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، ہم نے چیک کرنا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہم کتنے % قارون ہیں اور کتنے % قارونیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کردار کا نام ہے، وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس میں سے کوئی کسی کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں 10% قارون ہوں، کوئی 20% قارون ہے، کوئی 30% قارون ہے، کوئی 70% قارون ہے، کوئی 80-90% قارون ہے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ قرآن کے اندر واقعات بیان کرنے کا پرپز اور مقصد اللہ کا یہی ہے۔ یہ کوئی جنرل نالج کی باتیں نہیں ہیں، اللہ نے اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ہم اسے سیکھیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے قارون کے بارے میں ہمیں بتائی ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، تو اس نے اپنی قوم سے بغاوت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا ان کا، مفسرین کے مطابق۔ سرکش ہو گیا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا، اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، اپنے پرسنل گین کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ ہر قوم کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں، اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے پرسنل گین کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے اصولوں کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی پرنسپل کو، اپنی کلچر کو، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، لات مار دیتا ہے اپنے مفادات کے لیے، تو یہ قارون کی پہلی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ دوسری بات اس کے بارے میں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قوم کے، اس کی برادری کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات جو انہوں نے سمجھائی اس کو، وہ یہ تھی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ اکڑنے والوں کو اور بڑا بننے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھولنے والوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو قرآن کے اللہ نے بیان کی ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے، جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ اور اس غرور اور تکبر اور اکڑ کی بیس کچھ بھی ہو سکتی ہے، عہدہ منصب کی وجہ سے، دولت مال کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، قبیلے برادری کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کوئی بھی اسکل کسی کے پاس ہو، کسی کی بھی وجہ سے اگر اس کے اندر تکبر اور غرور اور اکڑ آ گئی ہے تو وہ قارون ہوتا ہے۔ تیسری بات جو قرآن نے بیان کی ہے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے
کہ جو برادری کے لوگ اس کے پاس آئے تو انہوں نے دوسری بات اسے یہ کی تھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بناؤ۔ قرآن کے الفاظ غور سے سننے والے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں کوئی سکل ملی ہوئی ہے، تمہیں کوئی ہنر ملا ہوا ہے، تمہیں کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، منصب ملا ہوا ہے، تمہارے پاس کوئی انفلوئنس ہے، اور تمہارے پاس کوئی سے ہے، دولت ہے، کوئی بھی چیز تمہیں اللہ نے دی ہے دنیا میں، تو اس کو استعمال کر کے آخرت کا گھر بناؤ۔ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے آخرت کا گھر نہیں بناتا اور آخرت اس کے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے، وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ اگلی بات قرآن نے بیان کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ ادا کرنا نہ بھولو۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی مزے کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اپنا جو حصہ تمہارا ہے دنیا کے اندر وہ لے سکتے ہو، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر بندے کا ایک رول ہے ایز اے پارٹ آف سوسائٹی۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں یہاں دیا ہوا ہے اس کے بدلے میں ایک رول بھی تمہیں یہاں ملا ہوا ہے دنیا میں۔ ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا پے بیک کر رہا ہے، وہ پے بیک کیا کر رہا ہے، اپنی کمیونٹی کو، سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ اس کا دنیا میں ایک رول اور ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ ادا کرنا مت بھولو۔ جو اپنے اس دنیا میں اپنا حصہ نہیں ادا کر رہا، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا، پے بیک نہیں کر رہا، اس سے لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا، تو وہ بھی قارون ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگلی بات اللہ نے بیان فرمائی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی حسن سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تم بھی اچھا کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، تم بھی اچھا کرو۔ تو وہ آدمی جو اللہ کے اچھے کے جواب میں اچھا نہیں کرتا، وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ اللہ کے اچھے کے جواب میں اچھا نہیں کرتا، وہ بھی قارون ہے۔ اور اگلی بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کے پیچھے مت بھاگو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ فساد کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے فساد کرتے ہیں، فساد کے اندر حصہ لیتے ہیں، خرابی کہیں بھی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی اچھائی سے بھاگتے ہیں لیکن دوڑ کے خرابی کو پکڑ کے اس کا حصہ بنتے ہیں، فسادی۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد کے پیچھے مت بھاگو، زمین کے نظام کو خراب مت کرو، افراتفری مت پھیلاؤ، بدامنی مت پھیلاؤ، گناہ مت پھیلاؤ، نافرمانی مت پھیلاؤ۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ اور آخری بات قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان ساری نصیحتوں کے بعد اس نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، میں اس قابل ہوں اس لیے مجھے یہ ملا ہوا ہے، یہ میرا اپنا ہنر ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں اس لیے مجھے ملا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے۔ مجھے رب مت یاد کراؤ، اس کے احسان مجھے مت یاد کراؤ، یہ میری قوت بازو ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میری محنت ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا ہے میری اپنی وجہ سے ملا ہے، میری محنت، میری قابلیت، میری ہمت، میری جرت،
اس کی وجہ سے مجھے ملا، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، تو وہ بھی قارون ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ قارون ہیں۔ یہ کردار ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ ساری دنیا کے سامنے لوگ دیکھ رہے تھے، اپنے پیلس سمیت، نعمتیں، باغات، پیلس، محلات، اس سمیت اللہ نے زمین کو حکم دیا کھا جاؤ اس کو۔ زمین پھٹی تھی اور ہر چیز لوگوں کے سامنے قارون سمیت زمین کے اندر دنس گیا تھا، اور لوگ توبہ توبہ کر اٹھے تھے، کانوں کو ہاتھ لگا اٹھے تھے، جو کہتے تھے یہ بڑے نصیب والا آدمی ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قارون بننے سے بچا لیا۔ یہ اس کا انجام ہوا تھا۔ تو پھر میں یہ بات کہوں گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کے اس حصے کی روشنی میں جو سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ قارون ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔